حسین میں جو آنکھ نم نہیں ہوئی غم حسین. سامعین، امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا، اے لوگو، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو اور محاسبہ کرو، کیا تمہارے لیے مجھ جیسے آدمی کا قتل درست ہے؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا فرزند ہوں. میرے سوا نبی کا کوئی نواسا تمام روئے زمین پر موجود نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد ہیں اور جعفر ذوالجناحین میرے چچا ہیں. حضرت حمزہ میرے والد کے چچا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ہے، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اگر تم میری بات کی تصدیق کرو تو یہ درست اور حق بات ہے. آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ تک نہیں کیا. اور یقیناً آپ یہ بچپن سے ہی جان چکے تھے کہ جھوٹ بولنے کا امکان ہی نہیں. اگر تم تصدیق نہیں کرتے کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جابر بن عبداللہ، ابو سعید، زید بن ارقم اور انس بن مالک سے پوچھو، وہ اس کی تصدیق کریں گے. افسوس ہے تم پر، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا میری ان باتوں میں سے کوئی بات بھی میرا خون بہانے سے تمہیں روک نہیں سکتی؟ آپ نے فرمایا، لوگوں، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے بنیام ابن زیاد کا حکم تسلیم کر لینے میں کیا امر مانے ہے؟ آپ نے فرمایا، معاذ اللہ. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ المؤمن کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ میں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں. پھر آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا اور مخالفین سے فرمایا کہ بتاؤ، کیا تم مجھ سے کسی خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو، یا میں نے تمہارا مال کھایا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ چکانے آئے ہو؟ لیکن سامن کسی نے کوئی جواب نہ دیا. اس کے بعد آپ نے پکار پکار کر فرمایا، اے شیس بن ربی، اے حجاز بن الجبر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا کہ پھل پک چکے ہیں اور باغات سرسبز ہیں؟ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ ایک مضبوط فوج کے پاس آئیں گے. کیا تم نے نہیں لکھا؟ کہاں ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا. آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، تم نے یقیناً لکھے ہیں. پھر آپ نے فرمایا، لوگو، جب تم مجھ سے بیزار ہو گئے ہو تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں تم سے کہیں دور چلا جاتا ہوں. اس پر قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے بنیام ابن زیاد کا حکم کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچائیں گے اور آپ سے وہی معاملہ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں. آپ نے جواب دیا، تو اپنے بھائی کا بھائی ہی تو ہے. جب اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل سے غداری کی تو انہوں نے ایک بڑھیا طوحہ کے گھر پناہ لی. اس بڑھیا کے بیٹے بلال نے مخبری کر دی تھی. یہ مخبری محمد بن اشعث، جو کہ قیس بن اشعث کا بھائی تھا، اس کی معرفت ہوئی تھی. اور سامعین، ابن زیاد نے سپاہیوں کے ایک دستے کے ہمراہ محمد بن اشعث کو بھیجا تاکہ وہ امام مسلم کو گرفتار کریں. جب حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے مردانہ وار مقابلہ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کو گرفتار کرنا آسان نہیں ہے، تو محمد بن اشعث نے امام مسلم کو امان کا چکما دے کر
گرفتار کرایا تھا۔ حضرت امام حسین کے ان الفاظ کا معنی یہ تھا کہ جس طرح تیرے بھائی نے مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرفتار کرایا تھا، اسی طرح تو مجھے بھی گرفتار کرانا چاہتا ہے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے علاوہ کچھ اور مقتولین کا بدلہ بھی طلب کریں؟ نہیں، خدا کی قسم، میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کروں گا، اور نہ غلاموں کی طرف، اور اسی طرح جس طرح کے غلام ہوتے ہیں ان غلاموں کی طرح اپنے ناکردہ جرم کا اعتراف کروں گا۔ سامعین، یہ گفتگو، امام عالی مقام کا یہ خطاب البدایہ والنہایہ کتاب نمبر 8 صفحہ نمبر 971 اور ابن اسیر میں کتاب نمبر 4 صفحہ نمبر 61 اور 62 میں محفوظ ہے، جو الفاظ میں نے آپ تک پہنچائے۔ جیسا من یہ وہ خطاب تھا امام عالی مقام کا جو آپ نے یزیدی لشکر کے سامنے کیا۔ قسم خدا کی قسم نہیں ہوتی، حسین کے لیے کیا جانے کیا رقم ہوتا۔ لیکن سامعین، قدرت کو کچھ اور منظور تھا، ہونا کچھ اور تھا۔ ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھیں، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، ان کو روشنی دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی، اور غم حسین پنپتا چلا گیا، کرب و بلا سجتی چلی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیموں کو اس ترتیب کے ساتھ لگا کر باندھا تھا کہ کوفی ایک رخ کے سوا کسی اور طرف سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ابن سعد نے اس خیال کے تحت کہ ہر طرف سے حملہ کیا جا سکے کا حکم دیا کہ خیمے اکھاڑ دیے جائیں۔ اس ظالم ابن سعد نے یہ حکم دے دیا کہ خیمے اکھاڑ دیے جائیں، اور سامن جب کوفی خیمے اکھاڑنے کے لیے آگے بڑھے تو امام عالی مقام کے چند جانثار خیموں کے اندر آ گئے، اور خیموں کی طرف آنے والوں، اکھاڑنے والوں اور لوٹ مار کرنے والوں کو تلواروں اور تیروں سے ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ ابن سعد نے جب اپنے سپاہیوں کی ہلاکت اور ناکامی دیکھی تو حکم دیا کہ خیموں کو جلا دیا جائے۔ سامعین، پھر کیا ہوا؟ خیموں کو آگ لگا دی گئی اور وہ جلنے لگے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا تو فرمایا کہ ان کو خیمے جلانے دو۔ تب بھی وہ چاروں طرف سے حملہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پہلے خیمے حائل تھے، اب آگ حائل ہے۔ سامعین، ایسا ہی ہوا، یزیدی لشکر آگ کے حائل ہونے کی وجہ سے پشت کی طرف سے حملہ نہ کر سکا۔ شمر لائن نے، اس بدبخت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں، جو کہ دوسرے خیموں سے ذرا الگ تھا اور جس میں خواتین اور بچے تھے، نیزہ مارا اور ساتھیوں سے کہا کہ اس خیمے کو آگ لگا دو، اور جو اس خیمے میں موجود ہیں ان کو بھی جلا دو۔ سامعین، حضرت امام حسین نے جب یہ دیکھا تو پکار کر کہا، عزیز روشن کے بیٹے، تو میرے اہل بیت کو آگ میں جلانا چاہتا ہے، خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے۔ سامعین، شمر کے ساتھیوں میں سے حمید بن مسلم نے شمر کو روکا اور غیرت دلائی کہ تیرے جیسے بہادروں کا عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا نہایت شرمناک ہے۔ خدا کی قسم،
تمہارا مردوں کو قتل کر دینا بھی تمہارے امیر کو خوش کر دینے کے لیے کافی ہے، مگر شمر نہ مانا۔ پھر شیس بن ربی نے روکا تو وہ اپنے ارادے سے باز آیا۔ کچھ ایسا ذہن میں ہے سجدہ حسینیت، کچھ ایسا ذہن میں ہے سجدہ حسینیت، بلند شان فلک مرتبہ امام حسین، سکون دیدائے خیر النساء امام حسین، قرار جان و دل مرتضی امام حسین، شہید و کشتائے تیغ رضا امام حسین، خدا پرست خدا آشنا امام حسین، ہے شرائع ساز فنا و بقا امام حسین، سوار شانہ خیر الورا امام حسین، کجا یزید ستمگر کجا امام حسین، بلند شان فلک مرتبہ امام حسین، سکون دیدائے خیر النساء امام حسین۔ محرم الحرام کی خصوصی نشریات، پروگرام غم حسین، آواز گروپ آف ریڈیو کے پلیٹ فارم FM 106 گجرانوالہ سے آپ کا میزبان مشرف نذیر آپ سے مخاطب ہے۔ داستان حریت، داستان کرب و بلا، شجاعت امام حسین اور سانحہ عظیم کو آج ہم سن رہے ہیں۔ 14 صدیاں پہلے یہ مارکا بپا ہوا، یہ خونی منظر تمام کائنات میں اپنی حقیقت بکھیر گیا۔ اس مضمون کو مزید آگے بڑھاؤں گا، ابھی پروگرام میں کمرشل بریک شامل کر رہا ہوں، مختصر سا کمرشل بریک ہے، لوٹ کر واپس آؤں گا، میرا ساتھ نبھاتے رہیے۔ ہوتی